المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل حسب معمول اس سلسلے میں آپ کاروبار اور مالی لین دین سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، اور سوالات ریکارڈ کرنے کے لیے وائس پیغام بھیجنے کے لیے اسکرین پہ اس وقت آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ ہمیں کال کے ذریعے بھی سوال بھیج سکتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی وائس نوٹ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں سلسلے میں شامل کرنے کی نیت رکھتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کریں گے، اور پھر آپ کے سوال کے ساتھ مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدظر اللہ العالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جو آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے اور شرعی رہنمائی فراہم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات آئے ہیں۔ خدا کا کریم علیہ السلام نے اس سے متعلق فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پہ ایک بار درود پاک پڑھے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ عز و جل اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کال شامل کرتے ہیں، سوال شامل کرتے ہیں اور مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ نیلامی والی بیسی جو بولی لگا کر اٹھائی جاتی ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ وہ جائز ہے یا ناجائز؟ ایک نیلامی والی ہوتی ہے اور ایک نمبر والی بیسی، ان دونوں میں شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا شرعی حکم بتا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیلامی والی بیسی جو ہے یہ سودی طریقہ کار ہے، کیونکہ اس میں ایک طرف سے پیسے کم ہوتے ہیں اور ایک طرف سے زیادہ ہوتے ہیں۔ خریدنے والا جو ہے وہ زیادہ پیسوں کی ادائیگی کر کے ادھار کے ساتھ کم پیسے وصول کرتا ہے، جو پیسے نکلے ہیں وہ خرید لیتا ہے اور پھر ادائیگی اس کے بعد میں ہوتی ہے۔ تو یہ سودی طریقہ کار ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ بھائی نے ہم سے سوال میرا یہ ہے کہ جو آفس وغیرہ میں آج کل ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ آپ کو ٹریٹ دینی پڑتی ہے، یعنی کہ آپ کانٹیکچوئل اسٹاف ہو تو پرماننٹ ہوئے تو آپ کو ٹریٹ دینی ہے، اسی طریقے سے کوئی برتھ ڈے سیلیبریشن ہو رہی ہے تو آپ کو پیسے دے کے ٹریٹ دینی ہے، تو یہ زبردستی کی ٹریٹ دینا کیسا؟ اور اگر ہم ٹریٹ نہیں دے رہے ہوتے تو پھر وہ پارٹیسپیشن نہیں کرتے، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا مطلب پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، الگ نظر دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹوٹ یا ٹریٹ؟ ٹریٹ۔ اچھا، دیکھیے دنیا کے اندر خوش اور خرم رہنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، یعنی ضروری سمجھ یہ کہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کے دوست ہوں، آپ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوں آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کہ جو حدود میں رہتے ہوئے بے تکلفی کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بات چیت کر سکیں، خوش طبعی کر سکیں۔ آپ ہر وقت ہی جو ہے وہ گوشہ نشین رہیں اور کمرے میں بیٹھے رہیں تو اس سے ایک اکتاہٹ بندے کے اندر طاری ہو جاتی ہے اور بڑی عجیب کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، ایسی بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے اندر کسی کی دل آزاری ہو، غیبتوں کا مطلب کہ دروازہ کھلتا ہو، غیر شرعی باتیں ہوتی ہوں، ایسا نہیں۔ تو یوں اگر دوست آپس میں مل کے کبھی کسی نے کھانا کھلا دیا، کبھی کسی نے کھلا دیا، آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو آل نہ دلائی جائے، ایک دوسرے کو شرمندگی پر اترنے پر مجبور نہ کیا جائے، زبردستی پر مجبور نہ کیا جائے۔ جیب اجازت دیتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بندہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے بے تکلفی کے ساتھ بھی پیش آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خشکی بندے کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور یعنی ہنسمکھ بندہ ہو، سب سے ملنسار طریقے سے پیش آئے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کا سرکل جتنا بڑا ہوگا تو ظاہر نصیب آپ ان کو نیکی کی دعوت دیں، ان کو اچھائی کی بات بیان کریں، اور بجائے اس کے کہ خود متاثر ہوں دوسروں سے، اچھی باتیں کر کے آپ ان تک پہنچائیں اور خود ایک غالب رہنے کی کوشش کریں۔ غالب ان معنی میں کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو آپ نماز کی طرف اٹھ کر جائیں، نیکی کے فروغ کا باعث۔ جی ہاں، تو وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے نماز پڑھنے آئیں گے۔ تو یوں یہ ہے کہ
زیادہ دوستوں کا ہونا اور زیادہ رہن سہن لوگوں سے رکھنا، اس میں اچھے پہلو بہت سارے ہیں، خراب پہلو بھی بہت سارے ہیں۔ آج کل کا دور بہت نازک ہے، اگر دوست جو ہیں وہ ان کی وجہ سے بندہ خود برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، تو ایسے دوستوں کو تو سوچنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے، سوچنے سے پہلے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اچھے دوست بلا شبہ سرمایہ ہوتے ہیں اور ایک نعمت سے کم نہیں ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھا جائے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا بردر ان لا قسطوں کا کام کرتا ہے، تو وہ قسطوں کا کام کرتا ہے، اس کے پاس پیسوں کی شارٹنگ ہو گئی ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے 2 لاکھ روپے دے دو، میں آپ کو اس کی پرافٹ دوں گا، جو میں 50% لیتا ہوں اس میں سے 25% میں آپ کو پرافٹ دوں گا سال بعد۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، ایک تو ان کے سوال میں مسئلہ یہ ہے کہ جو صاحب قسطوں کا کام کرتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کا طریقہ کار غیر شرعی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے آپس کا جو معاہدہ ہوگا یہ نہ ہو کہ وہ بس پیسے رکھ لے اور ان کو لگا بندہ ایک نفع دے دے، یہ نہیں۔ مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے لے کے اس نے 4 فریج خریدنے ہیں، صحیح ہے، تو اب ایک نئی بک بنے گی بھی 4 فریج الگ ہیں، وہ خریدے گئے، وہ خریدنے کے بعد اتنے کے خریدے گئے، اتنے بکے، اور اس کی محنت، ان کا پیسہ، اور پھر نفع بھی طے ہو گیا شروع میں کہ پرسنٹیج یہ ہوگا، تو پھر یہ فریج کتنے کے بکے دیکھا جائے گا، کتنا اس میں سے بچت ہوئی۔ تو یوں ایک کاروباری موڈ پر وہ نفع دے تو جائز ہے، جبکہ اس کا کام بھی صحیح طریقے سے ہوتا ہو۔ اگر اس میں غیر شرعی شرائط ہیں تو پھر ان کے ساتھ شمولیت اختیار نہیں کی جائے گی۔ تو یوں قسطوں کا کاروبار ہو یا کوئی بھی اور کاروبار ہو، اس کے اندر ایک بات تو مشترک ہے، جب بھی آپ کسی کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں، انویسٹ کرنے کے جو اصول و ضوابط ہیں بنیادی طور پر ان کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ صاحب سوال ہے کہ میں نے اپنے دوست سے 10,000 روپیہ کاروبار کے لیے لیے، اب مجھے سال میں 12,000 واپس کرنا ہے، وہ 10,000 جو قرض لیے اور 2,000 اوپر جو منافع ہوگا، اگر مجھے کاروبار میں منافع نہ ہوا یہ 2,000 میں نے نہیں دینا، ہوا سر رقم ہے وہی واپس کرنا، اس پر سمجھنے کی کوشش تو کی ہے جی کال، میری تو سمجھ نہیں آئی ہے، آپ یہ پی سی آر میں سن کے ہمیں بتا دیں اور نیکسٹ کال چلا دیں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ گارمنٹس کی دکان ہے اور وہاں پر کسٹمر آتا ہے اور کسٹمر کی کوئی چیز رہ جاتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی سادہ کپڑا رہ جاتا ہے، وہ تقریباً 6 منتھ جو ہے نا وہ میرے پاس پڑا رہتا ہے اور وہ میں انتظار کرتا رہتا ہوں کہ وہ کسٹمر واپس آئے، اس کے گھر کا مجھے نہیں پتا ہے وہ کہاں کا ہے، کیا وہ میں استعمال کر سکتا ہوں؟ اگر استعمال کر لیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، گری پڑی جو چیز ہے اسے لقطہ کہتے ہیں، اور لقطے کا حکم یہ ہے کہ اس بندے کا انتظار کیا جائے گا، اور یہ تو کہ دکان پہ بھول گیا ہے، اگر کہیں روڈ پہ ملی ہوتی تو معلوم بھی کروایا جاتا ہے کہ بھی کس کی ہے، تو اس کو سنبھال کے رکھا جائے جب تک اس کے آنے کے چانسز ہوں، سنبھال کے رکھنا چاہیے، خود استعمال نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ سے عرض کروں، اپنے طور پہ آپ بھی کوشش کیا کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کال جو ہے آپ کی وہ آواز صاف ہو، سمجھ میں آنے والی کیفیت میں ہو۔ تو بعض اوقات ہوتا ہی کہ جو آپ بالخصوص واٹس ایپ پہ ہمیں پیغام بھیجتے ہیں تو بیک گراؤنڈ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے یا آواز صاف نہیں ہوتی، تو ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، سننے میں ہی نہیں آئے گا، تو مفتی صاحب جواب کیسے ارشاد فرمائیں گے؟ تو جین اسلام بھائی کی ایک کال چلی تھی، پچھلی کال جو سمجھ نہیں سکیں وہ چاہیں تو دوبارہ کال کر لیں، واٹس ایپ کیا تھا تو دوبارہ کر دیں اور صاف آواز کے ساتھ ہمیں کر دیں۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد حسن رضا عطاری سردار آباد کی سرداری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ احکام تجارت ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے، اللہ عز و جل مفتی علی اصغر عطاری اور مہروز عطاری کو شاد و آباد رکھے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آج کل ویب سائٹ اور اپلیکیشن اور یوٹیوب ویڈیوز میں اور اب تو فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی جو ہے وہ ایڈز لگنے سٹارٹ ہو چکے ہیں، لوگ اس سے ارننگ کرتے ہیں، تو پلیز اس حوالے سے ذرا تفصیل سے ارشاد فرمائیں کہ جو ہے اس کی جو ارننگ ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے،
کیونکہ جو لوگ اس سے ارننگ کرتے ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کنٹینٹ اچھا ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ ارننگ بھی جائز ہے، اگر آپ کا کنٹینٹ اچھا نہیں ہے تو پھر اس کی ارننگ بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یوٹیوب اور اس طرح کے جو ایڈز ہیں وہ جو ہے وہ شراب اور جوئے کے ایڈز نہیں لگاتے غیر مسلم ہونے کے باوجود، تو اس سے جو ہے ان کی جو ارننگ ہے وہ جائز ہے۔ تو آپ ذرا تفصیل سے ارشاد فرمائیں کہ جو اس طرح کی ایڈز پر جو ارننگ ہوتی ہے تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، سوشل میڈیا کی مختلف سائٹس پہ ایڈ پر ارننگ، فیس بک پر بھی ایڈ آتے ہیں۔ جی آتے ہیں۔ ایک تو وہ ایڈ آتے ہیں نا کہ جس میں فیس بک خود پیسے لیتا ہے، وہ ایڈ کے جس کا پیج ہے اس کو پیسے ملتے ہوں۔ اب یہ تو یہی بتا رہے ہیں اور سننے میں بھی یہی آیا ہے۔ کسی قسم کے ایڈ ہوں، میں عرض کر دیتا ہوں، کسی قسم سے مراد یہ ہے کہ جو ایڈ آپ کے چینل پر یا آپ کے پیج پر آئیں گے اور آپ ان کو اسپیس دیں گے اور پھر کلک اگر وہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پیسے ملیں گے۔ تو میں پچھلے ہفتے ہی کا واقعہ بتا دیتا ہوں۔ مجھے ایک سورت کی تلاوت سننی تھی، تو میں نے سرچ کی اور یوٹیوب پہ وہ سورت موجود تھی، موجود ہوتی ہے، جس قاری کی میں سننا چاہ رہا تھا وہ دستیاب تھی، تو وہ دستیاب تھی۔ جیسے میں نے کلک کیا تو بجائے قرآن پاک کی تلاوت کے میوزک شروع ہو گیا۔ پھر تو میں پڑا گیا کہ یہ کوئی غلط، تو وہ کلک غلط ہو گیا، غلط تو نہیں ہو گیا، تو دیکھا تو نہیں، کلک تو صحیح ہوا ہے۔ جی پتہ چلا کہ جناب یہ ایڈ تھا، قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے کوئی بندہ جا رہا ہے اور اس سے پہلے میوزک اور واحد مناظر۔ اللہ اکبر، کتنی مطلب کہ بے شرمی کی بات ہے جی کہ مسلمان جو ہے وہ اس طرح کی ایک معمولی سی ارننگ کے بدلے اس بات کا بھی لحاظ نہیں رکھتے کہ قرآن پاک کی ویڈیو کے اوپر کیا لگا ہوا ہے۔ ٹھیک، اچھا وہ لحاظ کیوں نہیں رکھتے؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا لگے گا، کہ یہاں کیا لگے گا۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ جو اسپیس دے رہے ہیں اور جو اسپیس دے کر آپ یہ موقع دیتے ہیں کہ اس پر کوئی بھی ایڈ لگایا جائے تو اس پر میوزک لگے گا، اس پر بے پردہ عورتیں لگیں گی، یہ سب کچھ جو لگے گا، آپ اس سے کیسے بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ آپ اس میں آپ کا عمل دخل تو شامل ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ جو بھی ویڈیو ہوگی اس کے اندر یہ سب چیزیں بھی ہوں گی، ایسا تو ہے نہیں ہے۔ جہاں آپ چاہیں گے وہاں ایڈ لگے گا، جہاں آپ نہیں چاہیں گے وہاں ایڈ نہیں لگے گا۔ تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، سب کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں جس طرح کے ایڈ لگتے ہیں آپ کے سامنے ہیں، تو ان کے اندر خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں۔ تو خلاف شرع باتوں کے لیے آپ اسپیس دیں گے اور وہ ایڈ وہاں لگے گا تو بہرحال آپ قابل گرفت ہوں گے۔ تو اس طرح کی ارننگ تو جائز نہیں ہے۔ اچھا مجھ سے بھی تو انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ گفتگو کی ہے، اگر کوئی چیز ہماری ملکیت میں، مثال کے طور پہ کوئی دکان ہے، پلازا ہے، کوئی شاپنگ سینٹر ہے یا ہمارا گھر ہی ہے اور وہاں پہ بھی کوئی ہماری گاڑی ہے، تو وہاں پہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز کرنا چاہتی ہیں، اور آج کل یہ بہت عام ہو گیا، گاڑیوں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے، تو اب وہاں کے لیے بھی نا اسپیس دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بیک ونڈو جو ہے وہ دے دیے جناب گاڑی میں، اور گھر کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ لگ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو دیتے ہیں ایڈ کے لیے، تو ان کو بھی ان چیزوں کا خیال کرنا ہوگا، یا ان کو کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ دیکھیے ظاہر بات ہے کہ ایک تو ہے کہ کسی چیز کا جائز مصرف ہونا، ٹھیک ہے، جیسے گھر ہے، سکونت وہاں جائز مصرف ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک جدا گانا معاملہ ہو گیا۔ ایڈ کا جو معاملہ ہے بالکل ایک جدا گانا بات ہے، ٹھیک، تو یہاں بھی تو حلال و حرام کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اسے کیسے صرف نظر کی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ اگلی کال دیجیے۔ کاشی بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لوگ جو آج کل محفل نعت میلاد ہوتی ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اس میں پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں نعت خواں پہ، تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ کس طرح سے یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے نعت خواں پہ پیسے نچھاور کرنا یا پیسے جا کے ڈال دینا، اسے عام طور پہ بیل دینا کہتے ہیں، بیل دینا کہتے ہیں نا جی، محفل وغیرہ پرانی زبان میں۔ جی، شرعی اعتبار سے تو یہ ایک گفٹ ہوتا ہے دینے والے کو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو نعت پڑھنے آیا ہے اس نے آپ سے کوئی معاہدہ کیا ہوا تھا کہ جی مجھے پیسے چاہیے۔ منتظمین سے کیا ہوا ایک جدا گانا حکم ہے، نعت خوانی کے پیسے لینا تو جائز نہیں ہے۔
وقت مقرر کر کے وقت کے پیسے لینا جائز ہے، لیکن یہ دوسرے کیٹیگری کے پیسے ہیں کہ جو پہلے سے طے شدہ نہیں ہے. ٹھیک. کوئی اٹھا اس نے اپنی مرضی سے دے دیے تو یہ اس میں نہیں آتے جس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، یہ ایک گفٹ کے اندر آتے ہیں. تو یوں پہلا سوال تو ہے دینا جائز ہے. اب ہے دینے کا انداز. ٹھیک ہے. تو دینے کے انداز پہ دیکھیں 2-3 چیزیں مد نظر رکھنا چاہیے. ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، ہر چیز کے مینرز ہوتے ہیں. ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے بھی آداب اور مینرز ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں اس کے بھی آداب اور مینرز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نعت خوانی ہی رہنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ پیسے خوانی بن جائے، اور بجائے اس کے کہ وہاں سے کلام پڑھا جا رہا ہے، ذکر رسول کیا جا رہا ہے، ساری توجہ اس کے بجائے پیسوں پہ رہے. تو پیسوں کا لین دین ایسا نہ ہو کہ وہ کنٹینٹ پر حاوی ہو اور کنٹینٹ متاثر ہو، لوگوں کا ذوق متاثر ہو. ظاہر بات ہے نعت خوانی جو ہے عبادت ہے. ٹھیک. بالکل. تو اس عبادت کو وقار کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اور ایک عزت کا جو طریقہ ہے اور اچھے اخلاق اور اچھے مینرز جو ہیں اس کے دائرے میں رہتے ہوئے سننا ہی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ پیسے بھی جو ہے ظاہر بات ہے پیسوں کی بھی ایک اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو ان کو بھی اس انداز میں نہ لوٹایا جائے کہ جس کو معاشرتی طور پر برا سمجھا جاتا ہو، کہ معاشرے کے اندر جس جائز چیز کو بھی برا سمجھا جائے گا انگلیاں اٹھیں گی. تو اس سے شریعت یہی کہتی ہے کہ اس سے بندے کو احتراز کرنا چاہیے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. جی میں عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا احکام تجارت میں یہ سوال عرض ہے کہ ادھر ہم باہر کھڑے تھے تو ایک دوست نے بولا بھائی آپ کے بھی نیٹ کا موبائل اور میرے نیٹ کا موبائل کا سودا ہے. چلو اس میں ہم نے سودا تو کر لیا. اس نے میرا موبائل لے گیا، میں اس کا موبائل لے آیا. ایک دن بعد اس نے فون کیا، نہیں بھائی نہیں، یہ آپ اپنا موبائل لے جاؤ، مجھے یہ نہیں چاہیے. چلو موبائل تو میں لے آیا تو میرے موبائل پہ کچھ پیسے خرچے ہوئے. اس نے آدھے اس نے دیے، آدھے میں نے. ابھی وہ کہہ رہا ہے جو میں نے خرچہ کیا نا آپ کے موبائل پہ وہ پیسے مجھے واپس دے دو. کیا مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض ہے یہ واپس دینے ہیں کہ نہیں؟ موبائل تو کوئی بھینس تو ہے نہیں کہ اس نے چارہ کھا لیا ہوگا ایک دن کے اندر. ایسے کیا خرچے ہو گئے موبائل پر؟ لانے لے آنے میں ہو سکتا ہے، اگر یہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری لا رہے ہیں تو شاید ٹیکس وغیرہ کا کچھ پرابلم نہیں. تو یہ تو دو دوست آپس میں کھڑے ہوئے تھے نا، ایک دن لیا دوسرے دن واپس کر دیا، دوسرے دن تو وہ تو ایک ہی شہر میں. ایسے کیا خرچے ہو گئے؟ تو تفصیل بیان کی جائے کیا خرچے ہو گئے، ایسے کیا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے جی. بات ہوگا سوال جو ہوتا ہے آپ کا وہ واقعتاً جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسے سمجھنا. تو دوبارہ کال کر لیں اگر کچھ وضاحت دینا چاہیں تو. جی اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ شادی میں جو مہر ادا کیا جاتا ہے اس کی جگہ جو ہے جائیداد دینا کیسا، اور اگر ہم جو ہے یہ جائیداد دیں گے تو اس سے مہر ادا ہو جائے گا، اس کے لیے جو ہے شرعی رہنمائی عطا کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. ویسے تو آج ہمارے ناظرین کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ایسے سوال نہیں کر رہے جو آج سے پہلے نہ آئے ہوں، پرانے سوالات نہیں کر رہے، ماشاءاللہ نئے سوال آ رہے ہیں. چلیں دیکھیں، مہر میں مال کا دینا ضروری ہے، اور یہ ضروری ہے کہ وہ مال 10 درہم سے کم مالیت کا نہ ہو. جب مہر مقرر ہوگا تو یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ 10 درہم سے کم مالیت کا نہ ہو. اور 10 درہم کی جو رقم بنتی یعنی جو مقدار بنتی ہے 2 تولہ اور تقریباً 7.5 ماشا چاندی، یہ مقدار بنتی ہے 10 درہم کی. اب چاندی کا ریٹ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، آج کے ریٹ سے بھی ہو سکتا ہے 3 سے 4 ہزار کے درمیان ہی بنے. اس سے کم پیسے نہ ہوں، زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے. مال ہونا، ایسڈ ہونا یہ ضروری ہے. وہ ایسڈ کرنسی نوٹ کی شکل میں ہو، وہ سونے کی شکل میں ہو، وہ امویبل پراپرٹی کی شکل میں ہو. کسی قسم کی کوئی تحدید نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے شریعت کی طرف سے، نہ ممانعت ہے. تو اگر پراپرٹی کوئی مہر میں دینا چاہتا ہے تو پراپرٹی بھی مہر میں دی جا سکتی ہے. مہر کی 2 قسمیں ہیں، ایک عین سے لکھتے ہیں معجل اور فوری دینا ہوتا ہے، اور ایک حمزہ سے لکھتے ہیں معجل، وہ وقت طلاق کم از کم دینا ضروری ہوتا ہے. تو کس قسم کی کس قسم کی نوعیت ہوگی اس کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک. اگلی کال دیجیے.
احکام تجارت میں سوال یہ تھا کہ شیئرز کا کام اگر وہ سودی ادارہ نہ ہو اور مینوفیکچرنگ کوئی فرم ہو تو کیا اس کے شیئرز خریدے جا سکتے ہیں؟ دے آر ڈفرینٹ کائنڈس آف شیئرس، بہت ساری اقسام ہیں. کس قسم کے شیئرس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے بعد ہی اس کا جواب دیا جائے گا. ٹھیک، چلیں اگلی کال دیجیے. محمد آصف اتاری چمنے اتار چنیوٹ سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں دودھ کا کام شروع کیا ہے، تو دینے میں اور لینے میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ لیتے تو بڑے برتن سے ہیں اور دیتے جا کے آگے پورا 1 کلو یعنی کہ 1 لیٹر دیتے ہیں، تو بعض کا دودھ رستے میں ضائع بھی ہو جاتا ہے اور دینے میں بھی تھوڑی احتیاط، وہ تھوڑا اوپر دینا پڑتا ہے. تو اس بارے میں کیا شرعی رہنمائی ہے؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے، آپ کے دل میں احساس پیدا ہوا تو آپ نے سوال کیا ہے اور آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ تھوڑا زیادہ دینا پڑتا ہے. بس پورا دیں، اگر ڈالنے میں پورا نہیں آ رہا تو تھوڑا سا اور ڈال دیں. ٹھیک. بعض اوقات ہوتا ہے کہ جھلک جائے گا، جی جی تھوڑا کم ڈالتے ہیں، جی تو پھر اتنا دوسری دفعہ میں ڈال دیں جی. کہ بھئی وہ کور ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی کلو لینے آیا تو کلو سے کم نہ ہو، آدھا کلو لینے آیا تو آدھا کلو سے کم نہ ہو. ان کے یہاں تو لیٹر ہی چلتا ہے میرے خیال میں. جی، دودھ میں تو لیٹر ہی ہے. ہاں، تو جو بھی پیمانہ معروف ہے اس کے مطابق جتنے کا گاہک نے لیا ہے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دودھ بہتر سے بہتر دیں. یہ نہ ہو کہ گاہک جو ہے وہ پانی لے رہا ہو دودھ کے بدلے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ دودھ پھٹ جاتا ہے. جی، گھروں میں آتا ہے، پھٹ جاتا ہے. بعض اوقات تو گھر والوں کا اپنا قصور ہوتا ہے، برتن صاف نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وہ پھٹتا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہر دوسرا بندہ لے کر آ رہا ہے میرے پاس، تو پھر تو آپ کو ریورس گیئر لگانا پڑے گا اور آپ کو واپس لینا پڑے گا، کیونکہ لوگوں نے صحیح چیز خریدی ہے، ناقص چیز نہیں خریدی. تو صحیح چیز انہیں دینا یہ آپ پر ضروری ہے. تو اس کام کے اندر نازکی اور حساسیت زیادہ ہوتی ہے. تو یوں اگر کہیں خراب بھی ہو جائے تو اس کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے. مطلب یہ انہوں نے فرمایا کہ لیتے ہوئے کیا احتیاط کریں، یا آگے سے جو لیتے ہیں تو تھوڑا بڑے پیمانے سے لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جب بھی کوئی چیز ریزگاری میں تلتی ہے جی تو تھوڑا بہت زیادہ جاتا ہے. ٹھیک. یعنی ان کے یہاں تو ایک ڈرم آ گیا پورا. جی جی جی. تو وہاں تو ایسا نہیں ہوا کہ پاؤ پاؤ کر کے انہوں نے لیا ہو، لیکن جب یہ دے رہے ہیں تو اس میں لامحالہ یہ ایک چیز زیادہ تلے گی. ایک انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے. ٹھیک. تو یوں پھر گاہک یعنی بعض دکاندار یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو لیا تھا 40 کلو دودھ 1 من تو ایک ہی ڈرم میں لے لیا تھا، جی، اور اب یہ 40 کلو دودھ ہم جو ہے 80 جگہ کر کے دے رہے ہیں. ٹھیک. تو ہمارا تھوڑا تھوڑا زیادہ جا رہا ہے. تو بھئی تھوڑا تھوڑا زیادہ جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں وہ ایک الگ بات ہے. آپ پیسے بھی تو زیادہ لے رہے ہیں، آپ نے لیا 80 کا اور دے رہے ہیں 100 کا ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جس کو آپ زیادہ جانا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ آپ کا اپنا ایک حساب ہے. ٹھیک ہے. گاہک کا یہ اقاصل ہے 1 کلو مانگا ہے تو 1 کلو ہی اسے ملے. ٹھیک ہے، یعنی مقدار پوری ہونی چاہیے. پوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. جب ہم کوئی چیز بیچتے یا خریدتے ہیں تو بسا اوقات چیز پسند نہیں آ رہی ہوتی یا شک ہوتا ہے کہ گھر والوں کو پسند آئے گی یا نہیں، تو اس صورت میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر پسند نہیں آئے گی تو ہم واپس کر دیں گے یا تبدیل کر دیں گے. تو اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ ٹھیک. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سودا کرتا ہوں تو دھوکہ کھا جاتا ہوں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب سودا کرو تو کہہ دیا کرو مجھے اختیار ہے، لا خلابتا، پھر دھوکہ نہیں، مجھے اختیار ہے. تو ایک سودے کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے خرید لیا، آپ کوئی واپسی نہیں ہے. ٹھیک. یعنی کوئی عیب نکل آیا، بند ڈبہ تھا، دیکھ کے نہیں لیا، ایک الگ صورت ہے. ورنہ عام طور پر سودے کس طرح کے ہوتے ہیں کہ جی آپ لے جائیں سودا ڈن ہے. جی. ایک سودا وہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑا سا سیمی ڈن ہوتا ہے، یعنی کچھ ڈن ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک. تو وہ اسی طرح کا ہوتا ہے، اسے فقہ کی زبان میں کہتے ہیں خیار شرط پر لینا. ٹھیک ہے. آپ بتا کر لے رہے ہیں کہ بھئی میں 1 آدھ دن میں واپس کر دوں گا اگر پسند نہیں آیا تو. ٹھیک. تو یوں 3 دن کی شرط رکھی جا سکتی ہے. صحیح. 3 دن سے زیادہ کی نہیں رکھیں گے، 3 دن کی شرط رکھیں گے. ٹھیک. میں شاید بھول رہا ہوں کچھ.
3 दिन की शर्त रखी जा सकती ہے، اتنا اس پر میں قائم ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو کہتے ہیں جو اگر اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ بھائی پسند نہیں آئی تو واپس کر دیں گے، تو اتنے کی تو اجازت ہے؟ اتنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک الطاف ذرا دیکھ لیجیے گا 3 دن سے زیادہ ہے کم۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ڈالر چینج کرواتا ہے، کوئی بھی کرنسی چینج کرواتا ہے، تو جس سے وہ کروا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس ڈالر کے بدلے اگر تم مجھ سے نقدی لیتے ہو تو میں تمہیں $100 کے بدلے 10,000 دوں گا، اگر آپ مجھ سے چیک لیتے ہیں تو 2,000 اضافی ملیں گے، یعنی 10,000 نہیں ملے گا بلکہ 12,000 ملے گا۔ تو یہ جو اضافی وہ دیتا ہے بینک کے ذریعے، چیک کے ذریعے، تو اس کا اضافی لینا کیسا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے یہ مسئلہ علماء اہل سنت کے درمیان اختلافی ہے۔ بعض علماء جو ہیں وہ ڈالر اور جو پاکستانی کرنسی ہے اس کو 2 جنس مانتے ہیں کہ یہ الگ الگ جنسیں ہیں۔ جی، اگر الگ الگ جنس مانا جائے تو ایک طرفہ قبضے پر چیک لینا بھی کافی ہوتا ہے، یعنی آپ نے ڈالر کا قبضہ کر لیا اور آگے سے چیک مل رہا ہے، یہ بھی کافی ہوگا۔ اور اگر اس کو ایک ہی جنس مانا جائے کہ بھئی یہ دونوں ہی کاغذ ہیں اور دونوں ایک جنس ہیں، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر ادھار ایک طرفہ جائز نہیں ہوگا۔ تو آپ کی صورت میں ایک طرفہ ادھار کی صورت پائی جا رہی ہے، اس لیے آپ جو ہے وہ کیش والا معاملہ ہی اپنائیں۔ اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک میرا روٹین وائز کسٹمر ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو مال میری دکان میں موجود نہیں ہے وہ علیحدہ سے لاہور سے جا کر خریداری کرے، اس سے میری 25 روپے فی پیس پرافٹ طے ہو گئی ہے۔ وہ مجھ سے پیسے لیتا ہے اور جا کر خریداری کرتا ہے، واپس آ کر وہ مجھے بل دیتا ہے اور اس بل میں 25 روپے فی پیس کے حساب سے اپنی پرافٹ ایڈ کر کے جو کھاتا ہمارا چل رہا ہے اس کھاتے میں وہ رقم ساری بل اور پرافٹ ایڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں شرعی حکم عنایت فرما دے۔ اس کی دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ پیسے نہیں لے کے جاتا، واپس آ کر بل دکھا کر پیسے لے لیتا ہے۔ ٹھیک، صورت سمجھ میں آئی آپ کو؟ صورت تو سمجھ نہیں آئی مجھے، ایک دفعہ دوبارہ چلا لیں، ہمارے مرز بھائی سن لیں گے۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک میرا روٹین وائز کسٹمر ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو مال میری دکان میں موجود نہیں ہے وہ علیحدہ سے لاہور سے جا کر خریداری کرے، اس سے میری 25 روپے فی پیس پرافٹ طے ہو گئی ہے۔ وہ مجھ سے پیسے لیتا ہے اور جا کر خریداری کرتا ہے، واپس آ کر وہ مجھے بل دیتا ہے اور اس بل میں 25 روپے فی پیس کے حساب سے اپنی پرافٹ ایڈ کر کے جو کھاتا ہمارا چل رہا ہے اس کھاتے میں وہ رقم ساری بل اور پرافٹ ایڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں شرعی حکم عنایت فرما دے۔ اس کی دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ پیسے نہیں لے کے جاتا، واپس آ کر بل دکھا کر پیسے لے لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نئی صورت ہے لیکن سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک ہول سیلر ہے، دکان ہول سیل والے ہیں، اس سے کوئی ریٹیلر خریدتا ہے مال تو ساری چیزیں اس کے پاس موجود نہیں ہوتی جیسے انہوں نے کہا، اور کسٹمر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو کسٹمر کہتا ہے جی میں کسی بڑی دکان سے یا بڑے شہر میں بڑی منڈی سے لے لیتا ہوں، لیکن کیونکہ میں کیش پیمنٹ نہیں کر رہا تو میں آپ کی طرف سے خریداری کر لیتا ہوں، اور وہ خریداری کر کے لاتا ہے چیزیں، ان کو بل وغیرہ دکھاتا ہے، یہ اس پہ 25 روپے کے حساب سے ہر پیس پہ ایڈ کرتے جاتے ہیں اپنے پروفٹ پر۔ اب وہ لینے کے بعد وہ لے جاتا ہے، جو ریٹیلر آیا تھا ہول سیلر کے پاس وہ ریٹیلر چیز لے جاتا ہے اور پیمنٹ یہ کرتے ہیں، لیکن ان کو ملتا ہے پھر ادھار میں بعد میں پیسے جو کھاتا چل رہا ہے اس کے تحت۔ ایک تو انہوں نے کہا نا کہ دوسری صورت میں یہ بیان کیا کہ پیسے وہ نہیں لگاتا، بعد میں آ کے پیسے لے لیتا ہے، یعنی کبھی پیسے ان سے لے کے جاتا ہے، مارکیٹ سے خریداری کرتا ہے اور جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے وہ انہیں بتا دیتا ہے، بچتے ہیں تو دے دیتا ہے اور لینے ہوتے ہیں تو لے لیتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خرید کے خود لے آتا ہے لیکن اس کے اپنے سرکل وغیرہ ہوگا کوئی، تو وہ چاہتا ہے کہ میں خرید کے تو لے آیا، اب آپ لے لیں مجھ سے، پیمنٹ خود کر دی ہے اب ان سے وصول کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ طریقہ تو ٹھیک ہے کہ وہ ان سے پیسے لے کر خرید کر لے کر آئے، ٹھیک ہے، ان کا وکیل بن کے مارکیٹ میں جا کے خرید کر لے آئے، صحیح ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان سے پوچھ کر ادھار خرید کر لے آئے، ٹھیک ہے، ان کا نمائندہ بن کے، اپنی طرف سے نہ خریدے، ٹھیک ہے، ان کا نمائندہ بن کے ادھار خرید کر لے آئے، چوائس یہ کرے گا، چوائس وہ کرے گا، ٹھیک ہے، لے آئے گا، یہ اس کے بعد ان کو پیسے دے دیں گے کہ بھئی یہ اگلے دن جا کے اس کو ادائیگی کر دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں ہے بے مرابحہ، ٹھیک ہے، کہ
एक दुकानदार ये बताकर कि ये चीज़ मुझे इतने की पड़ रही है, दूसरे को फरोख्त करता है। सही। तो दूसरा भी जानता है कि जनाब इसको ये इतने की लागत पड़ी है, तो ये अक़द मुराबा कहलाता है। अब ये दो हिस्सों में काम हो रहा है। पहले वो बतौर वकील और नुमाइंदे के खरीदेगा, फिर इनके हवाले करेगा, ये उसका कब्ज़ा करेंगे। कब्ज़ा करने के बाद फिर इसको नए सिरे से बेच सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज ये थी कि शेयर्स खरीदने में अगर कोई उसूल मुरत्तब होता है तो अगर मुनासिब समझे तो इरशाद फरमा दें। उसूल मुरत्तब होता है? देखिए, उसूल तो मुफ्ती बनने के लिए जो आते हैं ना वो सीखते हैं। अवाम उसूल नहीं सीखती, अवाम जुज़ियात सीखती है। अपनी सूरत बयान करे कि ये सूरत है, उस पर हुक्म ले। ठीक है। उसूल नहीं सीखे जाते कभी भी। उसूल सीखना अवाम का काम नहीं है। और दारुल इफ्ता तशरीफ़ ले आइए, जो भी सूरत हाल हुई बैठ के बात करेंगे। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। सर मसला ये है कि हमें जो है ना, हम कोई भी सिम यूज करते हैं, हमें वो जो है ना अलाउंस देते हैं, एडवांस बैलेंस देते हैं। वो हमें जो है ना 10 रुपए एडवांस दे रहे हैं या 15 रुपए एडवांस दे रहे हैं, तो उसका जो है ना 15 का 18 रुपए या 20 रुपए हमसे जो है ना वो उसका टैक्स लेते हैं। तो पूछना ये था, क्या ये सूद में आता है या इसका क्या शरई हुक्म है? क्या यूज़ करते हैं? मोबाइल वगैरह का बैलेंस जो है, अच्छा, वो यूज़ करते हैं। एडवांस लेते हैं? जी। देखिए, एडवांस जो बैलेंस लिया जाता है, हमारी जो सिमें होती हैं आमतौर पर प्रीपेड होती हैं कि हम पहले पैसा अदा करते हैं फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट पेड नहीं होती कि हम पहले इस्तेमाल करें और फिर महीने बाद बिल आए। तो जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो कंपनी कहती है कि हम आपको बगैर पैसे की भी सर्विस देंगे, लेकिन थोड़ी महंगी देंगे। तो वो जो थोड़ी महंगी सर्विस है उसको लोग ये कहते हैं कि ये लोन लेके हमसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। तो लोन तो उसने दिया ही नहीं। लोन तो ये होता है कि आपके वाले कोई चीज़ करें। ठीक है, लोन एक हिस्सी और मादी चीज़ होनी चाहिए लोन के लिए, ये ज़रूरी है। जबकि ऐसा नहीं होता कि आपके पास पैसे आ गए और आपने वो पैसे निकलवा लिए और वो खर्च कर लिए, बल्कि बैंक एक सर्विस आपको देता है। पहले वो ये करता था कि उसके पहले पैसे लेकर फिर देता था, और अब ये कि उधार में सर्विस दे रहा है। तो उधार में सर्विस देने की वजह से वो थोड़ी महंगी देता है। तो ये सूदी मामला नहीं है, जायज़ है। अगली कॉल दीजिए। मैं ये हजूर पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कोई शख्स मेरे जरिए उम्रे पे जाना चाह रहा है जी, तो उससे मैं 2000-3000 रुपया प्रॉफिट ले सकता हूँ? ये जो प्रॉफिट मिलेगा वो मेरे लिए जायज़ है या नहीं जायज़? मेरा हालांकि उम्रे का कारोबार नहीं है। ठीक है जी। उम्रे पे इनके जरिए से जा रहा है कोई शख्स, इनका काम नहीं है ट्रैवलिंग एजेंसी वगैरह का। अब ये कह रहा है 2-3 हज़ार रुपये उसके के जरिए से प्रॉफिट ले सकता हूँ या नहीं? देखिए, आप पैसे किससे लेंगे? पहला सवाल तो ये है। जो उम्रे पे जा रहा है उससे तो आप लेंगे नहीं, आमतौर पर तो यही होता है। ये आवाज़ बंद हो सकती है? जो उम्रे पे जा रहा है वो नहीं देता कि ये लो जी 2000 रुपये, आपने मेरा फलां काम किया है। असल में बंदा ले रहा होता है उन कंपनियों से कि जिनसे उम्रे पर जाने वाला अपनी सर्विसेज लेता है, जिनसे वीज़ा लगवाएगा, जिनसे वो होटल पैकेज लेगा, जिनसे वो टिकट खरीदेगा। वो कंपनी वाले आमतौर पर जो है इन लोगों को ऐसे लोग लाने की बुनियाद पर, ऐसे लोग लाने की बुनियाद पर एजेंटों को पैसे देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर इन कंपनी वालों से आपने पहले से तय कर रखा है मैं आपके पास ग्राहक लेकर आऊँगा, और ग्राहक को कन्विंस करने और यहाँ तक लाने के लिए आपने अमली एक्टिविटी की है, आप उसको लेकर आएँ कंपनी वाले के पास और पहले से तय है आपका उन कंपनी वालों के साथ, तो लेना जायज़ है। ठीक, कि आपने एक जो ब्रोकरी का काम होता है वो काम अपनी शराइत के साथ किया, जो उसका तरीका होता है, और आप उजरत के मुस्तहिक भी होंगे। अगर इसके अलावा कोई और सूरत है तो वो सूरत आने पर ही फिर बताया जाएगा कि उसका हुक्म क्या होगा। ठीक, अगली कॉल शामिल सिलसिला करते हैं। मुफ्ती साहब ये सवाल है कि जो है ना मेडिसिन की कंपनी है उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ कि उसका क्या तरीक़ेकार होगा? चलता कारोबार है, चलता हुआ कारोबार है, उसकी कुछ तरीक़ेकार बता देंगे किस तरह जो है ना हम लोग कर सकते हैं? मेडिसिन कंपनी में इन्वेस्टमेंट है? देखें,
عام طور پر ایک دو پارٹنر بن گئے جی اور ایک دکان رجسٹر ہو گئی. ٹھیک ہے. کمپنی تو یہ بھی ہے. بظاہر تو یہی ہے نا کہ کمپنی تو کہتے ہیں جو میڈیسن بنا رہی ہو یا جس کے مینوفیکچرنگ جو ہو, ہاں ڈسٹریبیوشن ہو, جی تو کمپنی میڈیسن کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو, اس کے لیے آپ کو یوں آن لائن طریقے سے جواب پوچھنے کی زحمت کرنے کی حاجت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ آپ دارالفتہ علیہ سنت کی کسی بھی شاخ میں آئیں, آپ کو ایک کلوزنگ کا کلانی پڑے گی کہ بھئی اس کمپنی کا فی الحال یہ اسٹیٹس ہے, میں اتنے اماؤنٹ ملا رہا ہوں اور ہمارے درمیان معاہدہ یہ ہونے جا رہا ہے, پرسنٹیج جو یہ طے ہونے جا رہی ہے, آپ یہ بتائیں کہ ہم کہیں غلطی تو نہیں کر رہے. پھر اگر تو آپ کا وہ نظام بالکل صحیح بنا ہوگا, ہم کہیں گے اوکے گو ہیڈ, ٹھیک, آپ آگے بڑھیے. اور اگر اس میں کہیں سکم پائیں گے, کوئی خامی نظر آئے گی, ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یوں نہیں آپ یوں کر لیں, ٹھیک ہے, یہ راستہ یوں چینج کر لیں جو بھی ہے. تو یوں پوری تفصیلات چاہیے. بیٹھیں گے, آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک کنسلٹنٹ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, تو کنسلٹنٹ کے ساتھ آپ بیٹھ کر بغیر کچھ صورتحال واضح کیے جواب کیسے پا سکتے ہیں؟ اس سے ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. میں یہاں پہ چاہوں گا کہ سوال لینے کے بجائے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک ایسا سوال میں قائم کر دوں کہ جس سے شاید سبھی کو فائدہ ہو جائے, تو دیکھنے والے ہیں. وہ یہ کہ آپ کو تو بہت زیادہ یقیناً اس صورتحال رہتی ہوگی کہ بعض اوقات یعنی سوال بے شک لفظوں پہ کم ہو, 4-5 الفاظ ہوں, 1-2 جملے ہوں, یا چلیں ایک صفحے کا بھی ہو, لیکن اس کے پیچھے پوری ایک تفصیل طلب چیزیں ہوتی ہیں, اور جو چیز سمجھنے چاہ رہا ہوتا ہے سائل سوال کرنے والا, وہ آپ سمجھتے ہیں اپنے تجربے اور علم کی روشنی میں کہ یہ ایسا نہیں کہ کھڑے کھڑے بتا دی جائے یا ایک آدھ نشست میں بتا دی جائے, اور یقینی طور پر اس کا تجربہ بہت سارے افراد کو ہوتا ہے, ہوگا, میرا اندازہ ہے یہ. تو اب یہ جو ہمارے سائلین ہیں جو ہر چیز کو یوں سمجھتے ہیں, میں ہرگز اللہ نہ کرے کہ انہیں وہ نہیں کر رہا کہ ان کا حوصلہ توڑ رہا ہوں, بلکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں وے پتہ چل جائے نا کہ کس سوال کو کس انداز پہ کرنا ہے, کیسے سمجھ میں آئے گا. بعض اوقات ہوتا ہے آپ جواب دے رہے ہیں, کوئی اور جواب دے رہا ہے, عالم دین ہے, مفتی اسلام ہے, وہ جواب دے رہے ہیں, تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. وجہ یہ ہوتی ہے یا تو ہماری عقل و شعور جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے, یا بہت بڑی چیز کو ہم بہت جلدی سے سیکنڈ میں سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کچھ پیغام دیکھیے, قوم کو سوال پوچھنے ہیں جبھی تو ہم آ کے بیٹھتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اگر وہ اس فورم پہ سوال ہی نہیں پوچھ سکتے تو ہمارے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سوال کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے جو جواب دیا ان کو, ان کے لیے یہ پہلا ڈوز ہے. ٹھیک ہے, کہ بھئی میرے معاملے میں مجھے یہ کرنا پڑے گا, یعنی ان کے سوال کا کوئی جواب ہوا, مطلب یہ پہلا اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے, یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جہالت کس چیز کا نام ہے؟ جہالت کہتے ہیں پردہ اٹھانے کو. جو چیز آپ نہیں جانتے, پردہ اٹھا, وہ آپ نے جان لی. کچھ چیزیں آپ نے جان لی کہ بھئی یوں ہوگا, یہ بھی ایک علم ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے. یعنی علم ہوتا ہے تو پردے اٹھتے چلے آتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا چاہیے. ان کے پاس وے بھی نہیں ہوتا کہ کیا کریں. تو آپ کا ہر سوال مکمل حل ہو جائے اس فورم پر یہ ضروری نہیں ہے, اور ہم آپ کو مایوس بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی جتنا ہم آپ کو جواب دے سکتے ہیں اتنا ہم جواب دیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ شیئرز والے نے دوسری دفعہ کال کی, تو پہلے سوال کا مدعا تو وہ سمجھے. ٹھیک ہے. کہ بھئی کئی طرح کے شیئرز ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بھئی اصول دے دیں. اب اصول میں نے آن لائن اس لیے نہیں دیے کہ مسئلے میں بہت دقت ہے. بہت دقت ہے, اور بہت بڑا نظام ہے. ایسا نظام ہے کہ پورا ملک اس نظام پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تھوڑی چیز ہوتی ہے تو خبر کیا آتی ہے, اسٹاک اوپر ہو گیا, اسٹاک نیچے. جی, بڑا ویریشن آتی ہے تو اس کے اندر تو بڑی اتنا بڑا نظام ہے. اتنے بڑے نظام کے اوپر میں 2-4 اصول کیا بیان کروں یہاں بیٹھ کے. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب نے جیسے فرمایا, ظاہر سی بات ہے, اب یہ جو میرا سوال تھا وہ بھی اپنی جگہ, اور جو مفتی صاحب نے فرمایا یقینی طور پہ ہم براہ راست ہوتے ہیں مدنی چینل پہ, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ ساتھ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ شاید دیکھ رہے ہوں, تو ہر کسی کی سوچ بھی مختلف ہوتی ہے, ہر شخص جو اسے اپلائی بھی مختلف انداز پہ کرتا ہے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو چلنا پڑے گا, ہمت نہیں ہارنی, مسئلے پوچھتے رہیں گے, سمجھتے رہیں گے, انشاءاللہ حل آج ایک بھی سوال ایسا نہیں آیا جو پہلے آیا ہو. سوالات تو نئے ہیں اور کیفیت کرنے والے بھی مختلف تھے, ویریشن. بڑی خوشی ہوئی آج کا سلسلہ کر کے, زیادہ خوشی ہوئی. میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتا دوں کہ احکام تجارت میں مفتی صاحب کی خوشی کا باعث یہ ہوتا ہے کہ نئے سوالات ہیں. جتنے نئے سوالات ہوتے ہیں
تو پھر خوشی بھی دیدنی ہوتی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے. احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے. اذان قبولیت دعا کا سبب ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے. آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف فیضان اذان کے صفحہ 3 سے پڑھ کر مستفید ہو سکتے ہیں. آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. عاشقان رسول متوجہ ہوں. براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة